کر رہی ہوتی. حضرت خواجہ بختیار کاکی ماں نے بٹھایا نا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ حافظ کے پاس قرآن پڑھنے جاؤ. اس نے کہا بیٹا پڑھو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. فرمایا یہ مجھے آتا ہے, پڑھ کے سنا دیا. چند سال کی عمر ہے. اس نے کہا اچھا بسم اللہ پڑھو. فرمایا یہ بھی آتی ہے, پڑھ کے سنا دی. اس نے کہا چلو الحمد سے شروع کرتے ہیں. فرمایا مجھے یہ بھی پوری آتی ہے. اس نے کہا سورہ بقرہ سے شروع کرتے ہیں. اس نے کہا پوری سورہ بقرہ یاد ہے. 3-4 سال کا بچہ ہے. اس نے کہا سورہ نساء, کہا وہ بھی آتی ہے. کہا بچے تو پڑھنے آیا ہے کہ پڑھانے آیا ہے؟ کتنے پارے یاد ہیں؟ حضرت بختیار کاکی از پڑھے. فرمایا 15 پارے میں نے اپنی ماں کی جھولی میں یاد کر لیا. اس لیے کہ ہر صبح ماں قرآن کی تلاوت کرتی تھی مجھے جھولی میں لے کے. تو ماں اتنی کثرت سے تلاوت قرآن کرتی تھی کہ میں نے 15 پارے ماں سے سن سن کے یاد کر لیے. اب تصور کریں, آج مائیں بچوں کو انڈیا کے گانے یاد کرا رہی ہیں. آج ہمارے سکولوں میں, انگلش میڈیم سکولوں میں پہلے بزم ادب ہوتی تھی کہ ہر ہفتے یا ہر جمعہ کے دن استانیہ اور استاد بچوں کو سیرت فاطمہ پہ کتابیں لکھ کے دیتے تھے, تقریریں لکھ کے دیتے تھے. سیرت رسول عربی پہ تقریریں لکھ کے دیتے تھے. بچہ ایک تلاوت کرتا تھا, نعتیں پڑھتے تھے, پھر سیرت رسول پہ خطاب کرتے تھے. ایک رابطہ رہتا تھا حضور کی زندگی کے ساتھ. اور مشرف دور سے لے کر آج تک انگلش میڈیم سکولوں میں امام الانبیاء کے علماء ہمارے بچوں کے لیے ڈانس کی کلاس شروع ہو چکی ہے. وہ بزم ادب ختم ہو گئی, اب تعظیم المغرب ہوتی ہے. وہ رنگ چڑھایا جاتا, بچوں کے فلمی گانوں کے مقابلے ہوتے ہیں, بچوں کے رقص اور ڈانس کے مقابلے ہوتے ہیں. اور اس بغیرت جرنل کے دور سے آج تک جو بر اعظم ایشیا کے سب سے بڑی یونیورسٹی ہے پنجاب یونیورسٹی, میں نے وہاں سے ایم اے کیا, اس میں ڈانس کی کلاس شروع ہو چکی ہے لڑکیوں کے لیے. کہ لڑکیاں وہاں ڈانس سیکھ رہی ہیں پنجاب یونیورسٹی میں جو بر اعظم ایشیا کی سب سے بڑی یونیورسٹی ہے. ڈانس کی کلاس شروع ہو گئی. اب تصور کرے تاجدار کائنات کی امت کی وہ بیٹیاں کہ جن کے پاؤں کی پشت پر بھی غیر محرم کی کبھی نظر نہیں پڑی تھی, آج وہ آتے جسم ننگے لے کر بازار کی زینت بن گئی. اس سے بڑی ذلت کیا ہوگی؟ کب جاگے گی حضور کی امت؟ کب کھلیں گے پھر قرآن؟ کب نگاہیں یہ منظر بلا کے گنبد خضرا کے تصور میں کھوئے گی؟ کب گھروں سے گانے بند ہوں گے اور گھر گھر تلاوت قرآن کی گونج پیدا ہوگی؟ کب مصلے پھر سجدوں سے آباد ہوں گے؟ کب دلوں کی اجڑی ہوئی وادیوں میں اللہ کے ذکر کے چراغ جلیں گے؟ کب بجھے ہوئے چہروں پہ نور آئے گا؟ اور کب گنبد خضرا کے مکی سے ڈوریاں پکی ہوگی؟ غفلت میں ڈوبے ہوئے لوگوں, اگر آج آنکھ نہ کھولی اور جل سے صرف چشموں تک محدود کر دیے, صرف کانوں کی لذت تک محدود کر دیے, تو تاریخ ہمیں کبھی معاف نہیں کرے اور اللہ بھی کبھی معاف نہیں کرے. کلکم راعٍ وکلکم مسئول عن رعیتہ. فرمایا تم میں سے ہر ایک نگہبان ہے, اور جس پر نگران بنایا گیا قیامت کے دن اس کے حق کے بارے میں پوچھا جائے گا کہ تو اگر باپ تھا تو اولاد کو گھر کا ماحول اسلامی کیوں نہیں دیا؟ تو اگر ماں تھی تو بیٹیوں کے سر ننگے کیوں تھے, ردائے فاطمہ کیوں نہیں سکھائی؟ تو اگر آفیسر تھا تو دفتر کے ماحول کو اسلام کے ماحول میں کیوں نہیں ڈالا؟ اور تو اگر حکمران تھا تو تیرے ملک میں نظام مصطفیٰ نافذ کیوں نہیں ہوا؟ جو جس درجے پہ ہوگا اسی درجے میں اس میں سوال ہوگا, پوچھا جائے گا. یہی تکڑی اللہ نے اگر قیامت کے دن لگا دی نا کہ جن پر تم نگران بنے تھے ان کی کیا تربیت کی تھی, کیا فکر کی تھی, تو قطاریں لگ جائیں گی, نہیں بچ سکیں. اس لیے امام الانبیاء کے علماء ہمیں حقیقتوں کی طرف آنا ہے, ہمیں ریئلٹیز اور فیکٹس کی طرف آنا ہے. جب تک یہ نہیں کرتے اس وقت تک ہماری ذلت عزت میں نہیں بدلے گی, ہمارا یہ زوال عروج میں نہیں بدلے گا. تاجدار کائنات کا دین لٹ رہا ہے,
اور 57 اسلامی ملک ہے، 57 دیشوں میں بھی حضور کا دین پردیسی ہو گیا، 57 دیشوں میں حضور کا دین پردیسی ہو گیا، کوئی اسے منہ لگانے کے لیے تیار نہیں۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی رضا اور اللہ کی رضا حاصل کرنے کے لیے عملی طور پر مسلمان بننے کی ضرورت ہے، جب تک کردار میں اسلام نہیں۔ اب آپ میلاد میں تو آئے، اگر فجر کی نماز چھوڑ دی اور اس میں نہ آئے تو کیا سمجھتے حضور خوش ہوں گے؟ جو فرض سجدے چھوڑ کر رب رسول کو ناراض کر رہا ہے وہ کبھی میلاد کی 1-2 جھنڈیوں سے رسول کو راضی نہیں کر سکے گا۔ امام الانبیاء فرماتے ہیں جعلت قرۃ عینی فی الصلاۃ، نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، کہ ادھر امتی کا سر جھکتا ہے ادھر غربت خضرا میں میری آنکھیں ٹھنڈی ہو جاتی ہیں۔ تو جس امتی نے زندگی بھر کبھی رسول کی آنکھیں ٹھنڈی نہیں کی وہ قبر میں مصطفیٰ سے آنکھیں ملائے گا کیسے؟ یہ کوئی چھوٹی سی بات، ہمیں سجدوں سے محبت نہیں رہی، سجدوں سے پیار نہیں رہا۔ امام الانبیاء کے صحابہ یہی دین تھا، یہی قرآن ان کے پاس، مگر جس طرف رخ کرتے تھے منزلیں خود بڑھ کے ان کا استقبال کرتی تھی۔ اس کا سبب یہ تھا کہ وہ صرف زبان تک مسلمان نہیں تھے، وہ اندر تک مسلمان تھے، ظاہر و باطن ایک تھے، داخل اور خارج ایک، تن سے من تک ایک۔ یہ وجہ ہے جہاں جاتے تھے منزلیں خود بڑھ کے استقبال کرتے تھے۔ ایک جنگ سے واپس آ رہے تھے حضور کے صحابہ کرام، 5-7 بندے تھے، تو چونکہ میدان جنگ سے واپس لوٹ رہے تھے اور دشمن بھاگ گئے تھے، تو دشمنوں نے کہا کہ کس طریقے سے ان کا تعاقب کریں اور جہاں موقع ملے نا ان پہ حملہ کر دیں۔ ان میں ایک پادری بھی تھا، عیسائیوں کا ایک عالم، پادری، اورینٹلسٹ، اے پریسٹ، پادریوں میں سے ایک بہت بڑا پادری، وہ بھی ساتھ۔ وہ مسلمانوں کی نماز کا وقت آیا، وہ 5-7 بندے تھے، ایک کو امام بنایا، پیچھے وہ ہاتھ باندھ کے کھڑے ہو گئے، نماز ہو رہی ہے۔ وہ جو حملہ کرنے آئے تھے پیچھے سے پہاڑی پہ چڑھے تو دیکھا کہ وہ نماز پڑھ رہے ہیں۔ ایک بندے نے تیر چلایا امام پر، دیکھا کہ وہ تیر اس امام کے سینے سے پار ہو گئے، امام گر پڑا۔ پچھلوں نے نماز نہیں توڑی، جو اس کے بالکل پیچھے کھڑا تھا نا وہ پاؤں گھسیٹ کر امام کے مصلی پہ آ گیا۔ اس نے دوسرا تیر چلایا دوسرے کے سینے سے پار، وہ بھی گر گیا، تیسرا مصلی پہ آ گیا۔ وہ اس پہ تیر چلانا چاہتا تھا کہ عیسائی پادری نے اس کا بازو پکڑ لی، اپنے سپاہی کہنے لگا اب نہ مار، پیدا کرنے والے کی قسم، موت دیکھ کر بھی جن کے سجدے نہیں چھوٹ رہے ہم انہیں کبھی شکست نہیں دے سکتے۔ کہ موت رقص کر رہی ہے، لاشیں تو گر چکی ہیں اور پھر بھی سلام نہیں پھیرتے۔ جن کا تعلق رب سے اتنا پکا ہو ہم کچھ بھی کر لیں انہیں کبھی ہرا نہیں سکتے۔ پادری نے تسلیم کر لیا۔ امام الانبیاء کے غلاموں، تعلق اللہ اور رسول سے اتنا پکا ہونا چاہیے کہ دنیا کی کوئی طاقت اور دنیا کی کوئی مداخلت اس عمل کو توڑ نہ سکے، ہمارے تعلق کو توڑ نہ سکے۔ عمل اتنا مضبوط ہونا چاہیے، عقیدہ اتنا پکا ہونا چاہیے۔ مگر یہ کب ہوتا ہے کہ جب کنیکشن مل جائے اور کرنٹ آنے لگ جائے۔ جب تک کرنٹ نہیں آتا کچے رہتے ہیں، جب کرنٹ مل جائے پھر پکے ہو جاتے ہیں۔ اور کرنٹ کیسے ملتا ہے؟ کرنٹ کیسے ملتا ہے؟ وہی ایک دفعہ تن سے من تک حضور کے ہو جائے۔